اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود کے 10ویں یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں جو کہ آیات 110 سے 123 تک ہے۔ انبیاء کرام اور اقوام سابقہ کے بیان قصے کہانیاں نہیں بلکہ حقائق پر مبنی احوال ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے احوال کا ان قوموں کے احوال کے ساتھ موازنہ کر کے اپنے انجام کے متعلق خود جان لیں۔ عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ان میں سامان عبرت، ہدایت اور رحمت ہے، جبکہ عقل سے کوروں کے لیے یہ محض چند تاریخی واقعات۔ دنیا میں فکر و عمل کے لحاظ سے دو بڑے گروہ ہیں، حق پرست اور باطل پرست۔ اقوام سابقہ کے احوال کا سامنے رکھ کر ہمیں خود یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہم کس کی راہ چل رہے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو اختلاف کیا گیا اس میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ سابقہ آپ کے رب کی طرف سے ضرور طے کر دیا جاتا ان کے مابین۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور دراصل یہ اس کے بارے اضطراب آمیز شک میں ہے۔ سب سے پہلا انڈرلائن ورڈ مریب، اس کا روٹ ورڈ ریب ہے جس کے معنی ہے عدم یقینی، خلجان یا کوئی ایسی الجھن جس میں فریب کا اندیشہ بھی شامل ہو اور وہ کسی پل چین نہ لیتے، انسرٹینٹی۔ جس طرح قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا سبق دیتا ہے، بالکل اسی طرح کتاب موسیٰ میں بھی یہی پیغام دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کتاب کے مفاہیم میں لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے اور نتیجتاً مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی لغزشوں پر فوری طور پر گرفت نہیں فرماتے بلکہ انہیں سنبھلنے کو موقع دیتے ہیں، اور اگر قانون مکافات میں مہلت کی گنجائش نہ ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کا معاملہ طے کر دیا جاتا۔ یہ اختلاف کرنے والے دراصل اس مہلت کی وجہ سے اس قانون کی نتیجہ خیزی کے بارے میں اضطراب آمیز شک میں مبتلا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر مواخذہ کرتا اللہ رب العزت لوگوں کا ان کے قصبوں کے سبب، نہ چھوڑتا اس کی پشت پر کسی جاندار، لیکن وہ مؤخر کر دیتا ہے ان سے اجل مسمى تک، اور جب آ جاتی ہے ان کی اجل تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ہر ایک کو پورا پورا لٹا دیتا ہے آپ کا رب ان کے اعمال کا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ باخبر ہے ان سے جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، بس آپ استقامت سے رہیں جیسے امر دیا گیا ہے آپ کو، اور جو تائب ہو کر آپ کے ساتھ ہے، اور نہ حد سے تجاوز کرو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو عمل تم کر رہے ہو دیکھ رہا۔ تطغوا، تغی سے منع، سرکشی کرو، ٹرانسگریس۔ قانون ربی کے مطابق ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے، اور رب کریم ہر کسی کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے اے داعی حق،
آپ ان کی فکر چھوڑیں. آپ خود اور جو لوگ کفر کی راہ سے تائب ہو کر راہ راست کی طرف پلٹ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ راہ راست پر گامزن ہیں، ثابت قدم رہیں، اعتدال کا دامن تھامے رکھیں اور کبھی بھی حدود اللہ سے تجاوز نہ کریں. اور یہ بات پیش نظر رکھیں کہ رب کریم تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور نہ تم رکن بننا ان کا جو ظلم کر رہے ہیں، بس آ چھوئے گی تمہیں آگ. وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہیں تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست، پھر نہیں ہوگی تمہاری کوئی نصرت. ترکنو، تم رکن بنو. یو بیکم اے پارٹ ورکر. راہ راست پر چلنے والوں کو نہ تو ظالموں کا ساتھ دینا ہے اور نہ ہی ان کی طرف کسی طرف کا جھکاؤ کرنا، ورنہ ان کا دامن بھی آگ جلائے گی. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ان کا حامی و مددگار نہ ہوگا. ایسے انجام سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف قوانین ربی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَافَيِ النَّهَارِ وَزُلَافًا مِنَ اللَّيْلِ، اور قائم رکھیں صلاۃ دن کے دونوں طرف اور رات کے کچھ حصوں میں. اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، بے شک احسان کرنا دور کر دیتا ہے برائیوں کو. ذالک ذکر للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کو. سب سے پہلا انڈر لائن ورڈ ہے ترا فئی، طرف سے نکلا، دونوں سرے، ٹو اینڈز. ذلافن، زلف، قریب کا سرا یا حصہ، اپروچ. اہل ایمان پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھی کی میت میں راہ راست پر گامزن رہتے ہوئے صلاۃ کو یقینی بنائیں. ان کی توجہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگی رہے. جب وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کریں گے تو ان کا ہر قدم درست سمت میں اٹھے گا اور ان کا ہر کام خیر اور برکت کا سبب بنے گا. اس سفر میں احسان کی طرز وہ خوبصورت طریقہ ہے جسے اپنانے سے انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے. لیکن اس نسخے سے مستفید صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھیں. اس جدوجہد میں صبر کی بہت اہمیت ہے. رائے حق میں آنے والی ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور کسی بھی مصیبت کو آخری حد تک سہنا، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیات، تو کیوں نہ ہوئے ان سنگتوں میں جو تم سے پہلے تھے کچھ بقیہ. ینہون عن الفساد فی الارض، وہ منع کرتے فساد مچانے سے زمین میں. اللہ قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے سے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور اتباع کی ظلم کرنے والوں نے جس میں انہیں آسودگی دی گئی اور وہ مجرم تھے. اولو البقیات، اس کا مطلب ہے پیچھے بچ رہنے والے. دوز who were left behind، جن اقوام کی تحقیقی احوال اور واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، وہ جان لینے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد تم کس نتیجے پر پہنچے. صرف وہی لوگ عذابوں سے محفوظ رکھے گئے جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے نبی
اور رسول کی تعلیمات کے مطابق آراستہ کی اور دوسروں کو فساد انگیزی سے روکتے رہے، ورنہ اکثریت کا حال تو یہی رہا ہے کہ وہ قوانین ربی سے سرکشی کرتے رہے اور اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے پڑے رہے، دوسروں کے حقوق غصب کرتے رہے تاکہ ان کے مال و دولت اور آسائشوں میں کوئی کمی نہ ہو، خواہ باقیوں پر کچھ بھی گزرے۔ دولت پرستی، تکبر اور خود نمائی ان اقوام کے وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر تباہی آئی۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور نہیں آپ کا رب کے ہلاک کر دے بستیوں کو ظلمن، واہلھا مصلحون، اور اس کے اہل اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بات قانون ربی کے خلاف ہے کہ وہ ظلم کر کے یوں ہی کسی بستی کو ہلاک کر دے، جبکہ اس بستی کے رہنے والے اپنے اور دوسروں کے حالات سنوارنے والے ہیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 59 میں کسی بھی بستی پر عذاب بھیجے جانے کی قانون کی وضاحت موجود ہے۔ ترجمہ، اور نہیں کرتا آپ کا رب ہلاک کسی قریہ کو حتیٰ کہ مبعوث فرما دے ان کے مرکز میں ایک رسول، تلاوت کرتا ان پر ہماری نشانیاں، اور نہیں ہم ہلاک کرتے کسی قریہ کو مگر جب اس کے اہل ظالم بن جائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا لوگوں کو امت واحدہ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور نہیں وہ اختلاف کرنے سے ٹلنے والے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر رحم فرمائے آپ کا رب، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے انہیں خلق کیا ہے، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ، اور پوری ہے بات آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور لوگوں کی جماعتوں سے۔ اور اگر بات قانون کے بجائے من مرضی کی ہوتی تو رب کریم تمام لوگوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اپنے اختیار سے راستہ اپنانے کا موقع دیا گیا ہے۔ پیغام حق بالکل واضح ہے، ہر کوئی اسے اپنے لحاظ سے سمجھتا ہے اور اکثریت اس میں اختلاف کرنے سے باز نہیں آتی۔ اختلافات سے محفوظ رہنے کا طریقہ اپنے رب کے دامن رحمت میں آ جانا ہے، کیونکہ ایک صاحب اقتدار ہستی کے قانون کا پوری طرح اتباع کرنے سے اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ رب کریم نے لوگوں کو اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ قوانین ربی کا اتباع کرتے ہوئے اور تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر امت واحدہ بنے۔ لیکن جو لوگ قوانین ربی کی پیروی کے بجائے اپنی من مستیوں کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ایسے لوگوں کے بارے میں تفصیلاً بیان۔ ترجمہ، اور ہم نے بخیر رکھا ہے جہنم کے لیے اکثر جن و انس کو، ان کے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے وہ ان سے، اور ان کی آنکھیں ہیں کہ نہیں بصیرت پاتے وہ ان سے، اور ان کے کان ہیں کہ نہیں سنتے وہ ان سے، یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہے جو غفلت میں ہے۔ مقامات عمل کا قانون اٹل ہے اور اقوام سابقہ کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور سب سرگزشتیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں رسولوں کی سچی خبروں سے ہیں، تاکہ ہم اس بات دیں اس سے آپ کے فواد کو۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ،
اور آ گیا ہے آپ کے پاس اس میں حق اور موضوعات اور ایک یاد دہانی مومنین کے لیے. فوادا کا فات سے بنا اندر کا دل، یور انر ہارٹ. اقوام گزشتہ کے بارے میں حقائق اور احوال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو تقویت پہنچے اور کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی گھڑ قصے کہانیاں نہیں بلکہ حق اور سچ پر مبنی احوال ہے. اس لیے اے قاری قرآن، اس زمن میں جو بات تم تک پہنچتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں خود تمہارے لیے اور تمام یقین کرنے والوں کے لیے بھلائی، نصیحت اور یاد دہانی کا سامان موجود ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور کہتے جو ایمان نہیں لاتے تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. ان تاریخی حقائق اور شواہد کی روشنی میں مخالفین حق سے وہی بات کہہ دی جاتی ہے جو انبیاء سابقہ نے اپنی قوموں سے کہی. سورہ ہود کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہے، اے قوم عمل کیے جاؤ تم اپنی جگہ پر، میں کرتا ہوں اپنا عمل، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کس پر آتا ہے ایک عذاب رسوا کن اور کون ہے قاصد. تاکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں. آنے والا وقت بتا دے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ. اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں سب امور، بس عبودیت کرو اسی کی اور توکل رکھو اسی پر. وما ربک بغافل عما تعملون. اور نہیں ہے آپ کا رب غافل جو عمل تم کر رہے ہو. اللہ رب العزت خالق اور مالک کائنات ہے، اس کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق مختلف امور سر انجام ہو رہے ہیں. کامیابی کا راستہ صرف انہی کی عبدیت اختیار کرنے یعنی اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ ان کی بندگی کرنے اور زندگی کے تمام امور میں ان پر ہی توکل کرنے میں مضمر ہے. ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے. پہلی بات، تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا درس دیا اور یہی پیغام قرآن کریم اور صاحب قرآن کا ہے. تمام کتب آسمانی میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں پر فوراً مواخذہ نہیں فرماتے بلکہ ہر ایک کو وقت مقررہ تک مہلت دی جاتی ہے. نمبر 2، جو لوگ اپنی زندگی کو اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق سنوار لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ظالم کسی نہ کسی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. اقوام گزشتہ کی سرگزشتیں اس بات کی دلیل ہیں اور ان کا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے احوال کا ان کے احوال کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. اور آخری بات، قرآن کریم آخری کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں. ہم سب کی نجات قرآن کو سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم.